साहिबो लगता है गेम कुछ और है। जैसे हमें गेम बनती दिखाई दी, गेम वो नहीं। गेम रफ्ता रफ्ता किसी और कालिब में ढलती जा रही है। आपने देखा होगा कि एक ऐसा शख्स जो बरमला कहता है कि अमेरिका ने उसके खिलाफ साजिश की है, यूरोपीय यूनियन उसकी मुखालिफ है, सऊदी अरब से उसे वो इमदाद नहीं मिली जिसका वो तकाजा रखता था। चाइना का जो प्रोग्राम था सी पैक, उसको भी उसने पैक करके रख दिया। और फिर आपने ये भी देखा कि वो जो ममालिक हमारे दोस्त हुआ करते थे कभी, वो सारे के सारे हमसे दूर होते चले गए। और पाकिस्तान में सिवाय उसके जो 11 जमातें अपोजिशन की हैं, जो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में या सेनेट में अपनी मौजूदगी रखती हैं, वो सारी की सारी एक तरफ हैं और वो एक तरफ है। लेकिन इसके बावजूद वो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहता है, अजीब व गरीब नामों से नवाजता है एस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े लोगों को। और वो मुंह चढ़ाता है, उन पर नाम रखता है, ले दे करता है सियासतदानों पर। किसी को चेरी बुलासम कहता है, किसी को डीजल कहता है, किसी को चोर डाकू कहता है। और उसके मुंह में जो भी आता है वो कहता चला जाता है। कहीं वो खून रेजी की बात करता है, कहीं वो मुल्क जाम करने की बातें करता है, खुली धमकियां देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को ताने देता है कि रात को 12 बजे अदालत खुलने की। और वहाँ जहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उसके ख़िलाफ़ केस चल रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ और जो मुकदमा है फॉरेन फंडिंग का, उसका फ़ैसला आने को है और वो खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दे रहा है। बड़े से बड़ा जलसा किए जा रहा है। अगर आपने याद रखना हो एक बात को कि आप देखिए कि एम क्यू एम के जो बानी हैं, जिनका नाम लेना भी अभी वो शजर ममनुआ है, उनका नाम नहीं लिया जा सकता। क्या उन्होंने भी इतनी बातें की थी कि उनको बिल्कुल ही ब्लैकआउट कर दिया गया? वो लंदन में बैठकर खिताब किया करते थे और उनका खिताब बंद कर दिया गया था, और वो यूं पता ही ना चला किसी को कि इस नाम का कोई आदमी इस दुनिया में था या नहीं था। वो बिल्कुल वाइप आउट कर दिए गए थे। अगर किसी को ईस्ट पाकिस्तान के जो शेख मुजीबुर रहमान थे, जो जिन्होंने बांग्लादेश के वो बंगला बंधु बने और पहले सदर बने, उनकी आपको जो तहरीक थी या जो उनके 6 नकात थे वो याद हों, तो वो 6 नकात तो आजकल जो हो रहा है, जिस तरीके से आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन को वायलेट किया जा रहा है, आइन को रौंदा जा रहा है, वो तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। शेख मुजीब ने कभी आइन को गालियां नहीं दी थी। शेख मुजीब ने तो कभी ऐसा नहीं कहा था कि जिस पर उसे गद्दार करार देकर और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, और उस आपने देखा कि उसके बाद पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। यहाँ पर तो जो सदर पाकिस्तान है, वो जो आइन का कस्टोडियन है, वो आइन की परवाह नहीं करते। वो एक पार्टी के मेंबर बने हुए हैं। जो गवर्नर हैं वो आइन की परवाह नहीं करते। जो स्पीकर हैं और जो डिप्टी स्पीकर रहे हैं वो आइन की परवाह नहीं करते। हर शख्स आइन की अपनी अपनी मनमानी जो तशरीह करने पर तुला हुआ है, ख़ास तौर पर जो हमारे साबका वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं या उनके हिमायती जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो एक और आइन बना लिया है और आइन की अलहदा से तशरीह कर रखी है, जिसे मैं ये वाज़ेह तौर पर कहूँगा कि ये आइन की इमरानिया तशरीह और ताबीर है, जो बिल्कुल ही आइन से लगा नहीं खाती। आइन में कहीं ये नहीं लिखा कि जो सदर पाकिस्तान है वो वज़ीर आज़म की एडवाइस को मुस्तरद कर सकता हो। पहले 15 दिन रखा और उसके बाद वापस कर दिया, फिर उन्हें भिजवाया गया, तो फिर उन्होंने 10 दिन रखने के बाद आखिरी दिन उसे मुस्तरद कर दिया गया, जो आइन में कहीं भी नहीं है। आइन की मनमानी तशरीह, आइन की मनमानी ताबीर, आइन के टुकड़े अलहदा कर करके देखना, मैं हैरान होता हूँ। आइन एक अलहदा से दस्तावेज है जिसके माहिरीन होते हैं।
آئین کی تشریح اور تعبیر کے لیے وہ وکیل نہیں رکھے جاتے کہ جو تحصیلداروں کی عدالتوں میں یا جو مجسٹریٹ صاحبان کی عدالتوں میں چھوٹے موٹے کیس کیا کرتے تھے. یہ جو چوری چکاری کے کیس یہ کیا کرتے تھے، وہ جو دو صاحبان ہیں آج کل پی ٹی آئی کے سب سے بڑے قانون دان اور ماہرین ایک آئین بنے ہوئے، انہوں نے تو کبھی کوئی آئینی پٹیشن اس قسم کی دائر ہی نہیں کی کہ جس میں کوئی آئین کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہو اور جیسے انہوں نے حل کرنا ہو. وہ تو اپنی سیاسی جو برکات تھیں اس کے سبب اوپر آتے چلے گئے اور انہیں سپریم کورٹ کا لائسنس بھی مل گیا ان میں سے ایک کو، اور وہ سپریم کورٹ میں پیش بھی ہونے لگے. لیکن وہاں پیش ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انہیں آئین پر عبور ہو گیا یا انہیں آئین کا پتہ چل گیا کہ آئین کیا ہے. آئین تو سب سے مقدس دستاویز ہوتی ہے، اس کے تو ایک ایک لفظ پر غور کر کے تشریح و تعبیر جو کی جاتی ہے، انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، وہ تو نہایت احتیاط سے کی جاتی ہے، نہ کہ من مانی. اور ایسی من مانی کہ جس پہ دنیا گوشت بدندہ ہے کہ حیران ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں صرف ایک شخص کو اس کی منمانی کرنے کے لیے. اور اب تو لگتا ہے کہ پاکستان کی 11 جماعتوں کو، ان کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے، اس کو اس معاملے میں پھنسا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک شخص کے سامنے پھینک دیا گیا، ڈال دیا گیا کہ وہ جیسے رونتا پھرے، وہ آئین کو رونتا پھرے، وہ جس کو مرضی آئے گالیاں دیتا پھرے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ غالباً یہی وہ پس منظر ہے کہ جو نون لیگ کے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، انہوں نے لندن بیٹھے ہوئے اچانک سے اپنے بھائی وزیر اعظم جو موجودہ ہیں پاکستان کے، میاں شہباز شریف، اور ان کی کابینہ کے جو اہم ارکان ہیں ان کو اپنے ہاں بلا لیا ہے. اور ان کا جو تیور ہیں وہ صاف دکھائی دیتے ہیں کہ اس قسم کے کہ جس طریقے سے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور انہیں کون یہ کام نہیں کرنے دیتے جا رہا. آپ دیکھیے کہ جو شخص، میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ الیکشن کا نام لینے کو تیار نہیں تھے آج سے 2-3 مہینے پہلے، اور جیسے ان کی گورنمنٹ گئی تو فوراً وہ الیکشن کے لیے تل گئے ہیں کہ الیکشن کرائے جائیں، ابھی کرائے جائیں. اور پھر انہوں نے جو شرطیں رکھی ہیں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر نہ ہو اور شفاف کرائے جائیں، اور یہ صرف پیش بندی ہے. ان کو پتہ ہے کہ 3.5-4 سال میں انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، عوام کو کچھ نہیں دیا سوائے مہنگائی کے، مصیبتوں کے اور عذابوں کے. اور اب ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور وہ جو سازشی تھیوریاں تھیں وہ ساری ختم ہو چکی ہیں. اب ان کے پاس کچھ چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ جا کر جب وہ کانسٹیچوئنسیز میں جائیں گے تو وہ اپنے لیے ووٹ طلب کر سکیں. انہوں نے الیکشن ہارنا ہے. یہ تمہید وہ اس لیے باندھ رہے ہیں کہ الیکشن ہارنے کے بعد بھی انہوں نے اس الیکشن کو قبول نہیں کرنا. اور یہ جو الیکشن اگر انہوں نے قبول نہ کیے، جو فوری طور پر اگر الیکشن کرائے جاتے ہیں، تو پھر ایک لمبا فساد ہوگا. اور خدا نہ کرے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو 70 کے الیکشن تھے اور پھر 71 میں ملک 2 لخت ہو گیا، تو یہ جو اس نہج پر الیکشن کرائے جانے کا مطالبہ ہے، یہ وہی مطالبہ ہے جو خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے. اور پاکستان کے دشمنوں کو جو ابھی بہت خوش ہو رہے ہیں کہ عمران خان ان کے تمام تر جو مقاصد تھے وہ پورے کیے جا رہے ہیں، تو یہ ان کی دل جوئی کا باعث ہو سکتے ہیں. اس وقت انتہائی پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے ایک شخص کو تو کھلا میدان دے رکھا ہے اور ادھر سے تمام لوگ پابند ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کے پیچھے کیا ہے، کون ہے، جو بھی ہے، یہ بات سوچنے کی ہے کہ کب تک ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے جو سربراہ ہیں یا جو باقی ان کے اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کب تک ان کو متون کرتے رہیں گے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی بات کو بدلتے ہوئے اس میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کرتے. وہ بالکل واضح کہتے رہے ہیں کہ جناب امریکہ سے سازش ہوئی اور یہاں کے میر جعفر اور میر صادق نے 3 اسٹوجز، اور وہ 3 اسٹوجز جنہیں کہتے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب کو وہ کہتے رہے ہیں. تو اگر 3 اسٹوجز یہ ہیں
اور امریکہ سے سازش ہوئی ہے، تو میر جعفر اور میر صادق کہاں گئے؟ آج وہ کہتے ہیں جی میں نے میر جعفر تو شہباز شریف کو کہا ہے، تو پھر میر صادق کون تھا؟ وہ کہاں گیا؟ کل تک کہتے تھے کہ میں صاف بتاؤں گا آ کر جیلم کے جلسے میں، لیکن جیلم کے جلسے میں جو انہوں نے پیترا بدلا ہے، تو اس پر سوائے ان کی عقل پہ ماتم کرنے کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو صاحبو میں پھر اپنی اسی پہلی بات پہ قائم ہوں کہ یہ گیم کچھ اور ہے، جیسے دکھتی ہے ویسے نہیں ہے۔ کیا پاکستان کا وجود کسی کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے؟ اور اگر ایسی بات ہے تو پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور ہمارے جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ ہماری عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اور ہماری پارلیمنٹ ہے، ان سب کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ ملک کو اس مجدار سے نکالیں، اور الیکشن جو ہیں ان کے بارے میں ہزار بار سوچیں کہ کیا یہ الیکشن کرانے اگلے 3 سال تک کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے۔ کیا کوئی ایسا ہو کہ اگلے 3 سال کے لیے کوئی نیشنل گورنمنٹ بنے اور اس کے لیے چاہے سپریم کورٹ سے پرمیشن لی جائے، اور اس وقت الیکشن کرانا یا چاہے 1 سال کے بعد بھی الیکشن کرانا، یہ اس ملک کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔